تھیلیسیمیا جیسے موذی مرض کے خلاف آگہی عام کرنے اور نوجوان نسل کو اس کے مزمن اثرات بارے بتانے کے لیے سرگودا یونیورسٹی سب کیمپس بکھر میں بکھر تھیلیسیمیا کیئر سینٹر ٹرسٹ کے زیر اہتمام بلڈ ڈونیشن کیمپ اور آگہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں محمد نعیم گادی، صدر کار ڈیلرز ایسوسی ایشن، سابق یونین ناظم ملک اسلم کلو، ڈپٹی ڈائریکٹر پاپولیشن بکھر محمد رمضان، ایڈمن تھیلیسیمیا کیئر سینٹر ٹرسٹ جمشید حسن ملک، یونیورسٹی کے طلباء و طالبات اور میڈیا نمائندگان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ سیمینار سے خطاب میں مقررین نے تھیلیسیمیا بارے آگہی فراہم کی اور اس کے مضر اثرات بارے بھی بتایا۔ ایڈمن جمشید حسن ملک نے بلڈ ڈونیشن مہم کے بارے میں تفصیلی آگہی دی اور کہا کہ اب تک تھیلیسیمیا کے 400 سے زائد رجسٹرڈ بچوں کو 12,000 سے زائد خون کی بوتل عطیہ کی جا چکی ہیں۔ کا شکر گزار ہوں جو اپنا قیمتی ٹائم نکال کر یہاں تھیلیسیمیا کے جو معصوم بچے ہیں ان کے دکھ میں شامل ہوئے ہیں، اور میں شکر گزار ہوں پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے معزز ممبران کا، جن کی روز اول سے ہی تھیلیسیمیا کے بچوں کے ساتھ محبت رہی ہے، اور جہاں جہاں بھی بلڈ ڈونیشن کیمپ لگا ہے میڈیا کے ان معزز ممبران نے وہاں پر اپنی شمولیت کی ہے اور بلڈ ڈونیشن کیمپ کو کامیاب کروایا ہے۔ تھیلیسیمیا سینٹر بکھر سابقہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکھر خالد مسعود چودھری صاحب نے یہاں پر بنایا ہے، جو کہ آج سے 5 سال پہلے جب وہ ڈی پی او تھے بکھر میں تو انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا تھا۔ ان کے ساتھ اہلیان بکھر جس میں شیخ محمد ایوب صاحب، ملک رمضان اوان صاحب، حاجی اسلم کلو صاحب اور اس طرح کے باقی جتنے بھی دوست تھے شامل ہوئے، رضاکارانہ سب نے ڈونیشن اکٹھی کی اور ایک ادارہ کھڑا کیا۔ آپ کے سامنے یہاں چھوٹے چھوٹے تھیلیسیمیا کے معصوم پھول بیٹھے ہیں، جن میں چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ یہ چھوٹے بچے آج سے 5 سال پہلے بلڈ لگوانے کے لیے اور میڈیسن کی ٹریٹمنٹ کے لیے کراچی اور ملتان جاتے تھے، کیونکہ ہمارے پاس یہاں پر ایسا کوئی ادارہ نہیں تھا جو ان بچوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا، بلڈ کے حوالے سے بھی اور میڈیسن کے حوالے سے بھی کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا۔ تو ڈی پی او بکھر اس وقت کے خالد مسعود چودھری صاحب کی خصوصی شفقت سے ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ 1 کروڑ روپے ہم نے ڈونیشن اکٹھی کی اور اپنی مدد آپ کے تحت ایک ادارہ کھڑا کیا۔ اس ادارے کی پروگریس یہ ہے کہ الحمدللہ 12,000 بوتلیں خون کی ہم اس وقت تک تھیلیسیمیا کے بچوں کو ڈونیٹ کروا کے ان کی زندگیاں بچا چکے ہیں۔ 400 بچہ ادارے میں رجسٹرڈ ہے، جن کو ہر 15 سے 20 دن کے بعد خون کی ایک بوتل لگنا لازمی ہوتی ہے۔ اگر ہم سب متحد ہو جائیں، میں کہتا ہوں بکھر کے اگر 10 لاکھ بھی آبادی ہے، ہر بندہ بلڈ ڈونیٹ کرنا شروع کر دے، کوئی بچہ ایکسپائر نہیں ہوگا۔ میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو، یہ بچے میں ان کو 50 سال کی عمر تک لے کے جاؤں گا۔ اگر ان کے ایچ بی کو 10 تک برقرار رکھا جائے یہ 50 سال تک جاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ہماری بدقسمتی ہے 400 بچے کا بلڈ پورا نہیں ہو رہا۔ ادارہ جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں، جتنے بھی سیمینار کر لیں، 400 بچوں کا بلڈ پورا ہو ہی نہیں رہا۔ لیکن یہ اللہ پاک کی ایک خصوصی ہمارے اوپر کرم نوازی ہے، یہ اس مالک کائنات کی کرم نوازی ہے کہ ابھی تک کوئی بچہ بلڈ نہ ملنے کی وجہ سے ایکسپائر نہیں ہوا۔ 400 بچے اس وقت آپ تمام دوستوں کا، بہنوں کا اور بھائیوں کا راہ دیکھ رہے ہیں، ان کی زندگی آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ آپ لوگ بلڈ دیں گے تو یہ زندہ رہیں گے، ورنہ یہ مرجھا جائیں گے۔ یہ پھول ہیں اس سوسائٹی کے، اور ان کو مرجھانے سے ہم لوگوں نے ہی بچانا ہے۔ تھیلیسیمیا کیئر سینٹر ٹرسٹ کے ساتھ رضاکارانہ طور پر کام کرنے والی شخصیات نعیم گادی، اسلم کلو، اسامہ حیدر، محمد رمضان، ڈپٹی ڈائریکٹر پاپولیشن نے بھی تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کے لیے خون عطیہ کرنے کی اپیل کی، اور محمد اسامہ حیدر نے سب سے پہلے خون کی بوتل بھی عطیہ کی۔ تھیلیسیمیا کے جو بچوں کا پین ہے نا، یہ پین ہم سب میڈیا والوں کو آج یہاں لے کے آیا ہوا ہے۔ موسٹلی ایسا نہیں ہوتا کہ ہم میڈیا والے اس طرح کے سیمینار پہ اس طرح اکٹھے ہوں، لیکن ہم ڈے فرسٹ سے اس پین کو لے کے چل رہے ہیں تاکہ یہ جو پین جو ہم لوگوں نے دیکھا اور جو ہم لوگوں نے سمجھا اس کو آپ تک بھی ٹرانسفر کر سکیں، کیونکہ یہ جو بچے ہیں یہ آپ کے خون کے قطروں کے اس وقت ضرورت مند ہیں۔ ہم سب اس میں ڈونر ہیں، یہاں پہ والنٹیئر کر رہے ہیں ڈے فرسٹ سے تھیلیسیمیا کے بچوں کے ساتھ، اور اس کے اندر تو ہم والنٹیئرلی ڈے فرسٹ سے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور اس وقت بھی اگر جس طرح کسی زمانے میں نے عیدی صاحب کو بہت قریب سے دیکھا تھا کہ وہ اپنے جو مشن تھا اس کے لیے جھولی پھیلا کے جو ہے وہ مانگ رہے تھے، تو میں لٹرلی پریکٹیکلی بھی آج یہ میری جھولی آپ کے سامنے، میں ان بچوں کے لیے نا آپ سے بھیک مانگنے کے لیے آیا ہوں کہ ان بچے صرف یہ 10 یا 12 بچے نہیں ہیں،
اس کے پیچھے 400 بچہ ہے جس میں صرف نہ بکھر ہے بلکہ ساتھ ڈیرہ اسماعیل خان ہے, KPK کے ہیں اور خوشاب اور میاں والے سے بچے آتے ہیں جنہیں یہاں پہ بلڈ لگتا ہے. اور آپ کسی وقت رینڈملی کسی دن بھی جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ وہاں بچوں کو ہم کس طرح فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. خرابی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب 2 تھیلیسیمیا مائنر کے حامل افراد جو ہے وہ آپس میں شادی کرتے ہیں, ایک یعنی مرد اور عورت, تو ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ تھیلیسیمیا میجر کے, اکثر ان کے جو یعنی بچے ہوتے ہیں وہ تھیلیسیمیا میجر کے ہوتے ہیں. اور تھیلیسیمیا میجر جو ہے وہ ایک مہلک بیماری ہے. جب بچے یہ ایسے یعنی پیدا ہوتے ہیں تو بالکل صحت مند ہوتے ہیں, نارمل زندگی گزار رہے ہوتے ہیں, لیکن 4 سے 6 ماہ کے اندر جو ہے ان میں خون کی کمی جو ہے وہ واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور بعض بچے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں 10 سے 12 ماہ کی عمر میں بھی یعنی خون کی کمی جو ہے وہ واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور جس کا پھر ٹیسٹ کرانے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو تھیلیسیمیا میجر کا مریض ہے. جو تھیلیسیمیا میجر کے بچے ہوتے ہیں ان کا CBC جو ہے وہ ہر 15 سے 20 دن کے بعد کروایا جائے. اگر ان کا HB لیول جو ہے وہ 10 سے کم آ جائے تو یہ مختلف قسم کی پیچیدگیوں کا جو ہے ان کی سانسوں کو برقرار رکھنے کے لیے بلڈ کی ضرورت ہے. جو یعنی سوسائٹی کافی مثلا نوجوان ہیں, خواتین ہیں, وہ بلڈ دے سکتے ہیں اور ان کی جان کو بچایا جا سکتا ہے. یونیورسٹی کے طلباء, طالبات اور اساتذہ نے بھی تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے بڑھ چڑھ کر خون کے عطیات جمع کرائے اور اس مہم کو آگے جاری رکھنے کا وعدہ بھی کیا. بزنس ڈپارٹمنٹ ایگزیکٹو کلب کے تھرو جو ہے نا ہم نے یہاں پہ بلڈ کیمپ کا جو ہے وہ ایک ارینجمنٹ کیا ہے, جس میں میری اپیل ہے سبھی اسٹوڈنٹس کے وہ میکسیمم لوگ جو ہے اس میں پارٹیسپیٹ کریں, بلڈ دیں. تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کو بلڈ کی ضرورت ہے, آپ سبھی لوگ جو ہے بلڈ دیں کائنڈلی. تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے خون کے عطیات جمع کرنا اور اس کے خلاف آگہی عام کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے. رپورٹر اویس قمر گادی, محمد اسامہ حیدر, سوال نامہ نیٹ ورک, بکھر. سوال نامہ نیٹ ورک, سوال سے جواب تک.